الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ہماری گزشتہ ہفتے کی دونوں نشستیں سورۃ العصر کے بارے میں بھی اور اس منتخب نصاب کے بارے میں بھی، جس کا سلسلے وار درس اب اثر نو شروع ہوا ہے، ان دونوں سے متعلق کچھ تمہیدی گفتگوؤں پر مشتمل تھیں، اس لیے کہ ایک طرف مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کی تدریجاً تکمیل کن مراحل میں ہوئی ہے، اور اب جو اس کی تکمیلی صورت ہے اس کے جو 6 حصے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے، یہ باتیں بھی بیان ہونی ضروری تھیں اور ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ مزید برآں اسی تمہیدی گفتگو کا اہم حصہ یہ بھی تھا کہ میرے فہم قرآنی کے 4 سورسز یا 4 مآخذ کیا ہیں، یا بالفاظ دیگر میرے فکر قرآنی کے 4 ڈائمنشنز یا 4 اعراض و ابعاد کیا ہیں۔ اس کے ضمن میں بھی خاصی مفصل گفتگو پچھلی مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے ضمن میں بھی مجھے ایک چند باتیں مزید عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص چاہے تو میرے اس بیان پر یہ پھپتی چست کر سکتا ہے کہ یہ میرے علم و فہم قرآنی کا حدود 4 ہے، گویا کہ یہ لمٹس ہیں اور یہی حدود ہیں کہ جن کے اندر میرا یہ سارا فکر اور میری یہ ساری سوچ جو ہے قرآن مجید کی وہ محدود ہے۔ بہرحال کوئی شخص تنگ کرنا چاہے تو اسے اختیار حاصل ہے، لیکن میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں اس بنا پر کہ سامعین کے لیے بھی اور جو بھی میری چیزیں سن رہے ہیں یا میری بعض چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے سامنے صراحت کے ساتھ ذکر کر دوں کہ میرے سورسز اساسی اور بنیادی کون کون سے۔ اس اعتبار سے اصلاً وہ میرے 4 سورسز ہیں اور نتیجتاً وہ 4 ڈائمنشنز ہیں، اعراض و ابعاد ہیں۔ اس کے ضمن میں آج جو اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بس میری سوچ یا میری فکر ان 4 چیزوں تک محدود ہے، اگرچہ ان کے ضمن میں بھی ایک صنعت لفظی ہے جو میری طبع ذات نہیں ہے، در حقیقت خدا ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورت ایسی پیدا ہو گئی کہ میرے فکر قرآنی کے یہ 4 ابعاد ہیں اور جو 4 سورسز ہیں ان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 ابوین شامل ہیں، ابو الکلام اور ابو العلا۔ ان دونوں ابوین کا جو فکر قرآنی ہے اس میں تحریکیت ہے، انقلابیت ہے، دعوت کا غلغلہ ہے، انقلاب کا انداز ہے۔ پھر 2 ہی عین ہیں، مولانا فراہی رحمہ اللہ اور مولانا امیر حسن اصلاحی۔ ان 2 حضرات سے جو تدبر قرآن کا سلسلہ اور فکر قرآنی کا ایک نیا سوتا شروع ہوا ہے، اس میں نظم قرآن، ربط آیات بالآیات، ربط سور، پھر یہ کہ خصوصی اسالیب قرآن حکیم کے، ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پھر 2 ڈاکٹرین ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین۔ فکر قرآنی کا فلسفے کے ساتھ تعلق، نفیاً بھی اس باتاً بھی، جدید فلسفے کے کون سے حصے صحیح ہیں جن کا قرآن مجید کے ساتھ جن کی کمپیٹیبلٹی ہے، جن میں توافق پیدا ہو سکتا ہے،
کون سے حصے بنیادی طور پر غلط ہیں، جو انکمپیٹیبل ہے، جن کا قرآن مجید کی حکمت کے ساتھ، اس کے فلسفے کے ساتھ، اس کی ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جدید سائنس سے جو اکتشافات ہیں، یا یہ کہ ان کی بنیاد پر جو نظریات وجود میں آئے ہیں، ان کی بھی تحلیل اور تجزیہ، کہ ان کا کتنا حصہ صحیح ہے از روئے قرآن اور کتنا حصہ غلط ہے اور گمراہی پر مبنی ہے، ان دونوں چیزوں کے ضمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ دو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرین ہیں، ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم، اور چوتھی میری سورس یہ دو شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ ایک اسلاف کے ساتھ تعلق، اسلاف کی خوشبو جسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اور دوسرے تصوف کی چاشنی، یعنی ایمان کے وہ ثمرات جو انسان کے باطن میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، توکل ہے، راضی برضائے رب رہنا ہے، تسلیم و رضا کی کیفیت ہے، محبت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو در حقیقت ایمان ہی کے ثمرات باطنی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کسی فقہ کی کتاب میں زیر بحث نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کا تعلق باطنی کیفیات کے ساتھ ہے، اور ان کو عام طور پر ہمارے ہاں ان کا جو عنوان ہے وہ تصوف قرار دے دیا گیا ہے۔ بعض حضرات کو اس عنوان سے الرجی ہے، میں بھی اس عنوان کو صحیح عنوان نہیں سمجھتا، اس لیے کہ تصوف کا لفظ مجہول النسب لفظ ہے، نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے، یہ تو صحیح بات ہے، لیکن اس سے مزید برآں یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس لفظ سے بنا ہے، اس لیے کہ عربی قواعد کی روح سے اس کا مادہ صوف بن سکتا ہے، صفا نہیں بن سکتا۔ اور ایک خیال یہ ہے کہ در حقیقت یہ یونانی لفظ تھیوسوفی، صوفی، آپ کو معلوم ہے فائلوسوفی، فلسفی جسے ہم کہتے ہیں وہ فائلوسوفی ہے، صوفی در حقیقت حکمت کے لیے آتا ہے، فائلوسوفی یا فلسفی کیا ہے؟ وہ حکمت جو منطق پر مبنی ہے، تھیوسوفی وہ حکمت کے جو مذہب پر مبنی ہے۔ تو میرا بھی گمان غالب یہ ہے کہ در حقیقت یہ صوفی سے در حقیقت یہ لفظ بنا ہے اور اس نے تصوف کی شکل اختیار کی، اس لیے کہ ہمارے صوفیہ کا ایک بڑا دلچسپی کا میدان معرفت اور علم الحقائق، اس اعتبار سے اس کے ڈانڈے جو ہے تھیوسوفی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک صنعت لفظی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ چار سورسز، یہ چار ابعاد، اس میں دو ابوین، دو ہیین، دو دکترین اور دو شیخین شامل ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے اس میں مثلاً ایک یہ ہے کہ میرا مزاج فلسفیانہ ہے، چاہے میں فلسفے کا طالب علم کبھی نہیں رہا، میرا ذہن منطقی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، تحدیثاً للنعمہ یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں، میرا مزاج فلسفیانہ ہے، میرا ذہن منطقی ہے، چاہے میں نے منطق نہ قدیم پڑھی ہے نہ جدید پڑھی ہے، میں منطق کا کبھی طالب علم نہیں رہا۔ پھر اللہ نے خاص میرے لیے بندوبست کیا سائنس کی تعلیم، ذرا اندازہ کیجئے، اور سائنس کی تعلیم بھی میڈیکل کی، حالانکہ جیسا کہ بعد میں ثابت ہو گیا یہ پروفیشن مجھے اختیار نہیں کرنا تھا، اللہ کے علم میں تھا، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے تو باہر نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس تعلیم میں سے گزارا ہے، اس لیے کہ جیسے کہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ سائنس کے بھی دو حصے ہیں، سائنس آف دی ڈیڈ میٹر، فزکس، کیمسٹری، جیولوجی وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی شاخیں ہیں، ایسٹرونومی، یہ سب کے سب بحث کرتی ہیں سائنس آف دی ڈیڈ میٹرز، لیکن دوسرا سائنس کا شعبہ ہے سائنس آف دی لیونگ میٹر، زوالوجی، باٹنی اور بایولوجی جسے ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں، ایمبریولوجی، یہ مختلف شاخیں، یہ در حقیقت اور اب جو جینیٹکس جس انتہا کو چھو رہا ہے یہ علم، یہ سب ہے سائنس آف دی لیونگ میٹر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اصول اور مبادی کے حصول کا ایک سبب بنا دیا، جو میرا تعلیم کا زمانہ گزرا ہے 7 سال کا، ایف ایس سی کے 2 سال گورنمنٹ کالج لاہور میں، پھر ایم بی بی ایس کے 5 سال میڈیکل کالج لاہور میں،
اس سے یہ ہے کہ ایک اسپیکٹرم جو ہے ذہن کے اندر سائنس کی تعلیم کے اعتبار سے بھی مکمل بنا ہے. اس پر الحمدللہ میرے غور و فکر کا اضافہ ہے، سوچ بچار ہے، اور یہ بھی اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے. اس کو پھر میں تحدیثاً لنعم عرض کر رہا ہوں کہ مختلف چیزوں کو جمع کر کے ان کی تالیف، ان کے مابین ربط قائم کرنے کی ایک صلاحیت ہے جو اللہ نے عطا کی. اس ضمن میں خاص طور پہ میں تذکرہ کر دوں، میں نے اس لیے کہ شاید اس سے پہلے ذکر بھی کیا ہے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کا، ان کا مطالعہ جو ہے بہت وسیع تھا. ساری عمر مطالعہ کیا، آخری وقت تک وہ طالب علم رہے. ساری عمر شادی نہیں کی تو کوئی کھکھیڑ تھا نہیں، کوئی اور مصروفیات تھی نہیں، پڑھنا اور لکھنا. لیکن ان کے مطالعے کے بارے میں میرا جب ان سے کافی ربط رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کے ذہن کے مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ خانے بنے ہوئے. ایک چیز ان کے ہاں مثلا فلسفہ ہے تو فلسفے کے اعتبار سے اس کا سلسلہ قائم ہے، اور اس میں وہ ان نتائج تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جو بالکل متضاد ہیں ان نتائج سے کہ جو مذہب کے خانے میں ان کے ذہن میں ایک خانہ علیحدہ ہے وہ مذہب کا ہے، اس کی روح سے وہ کچھ اور مان رہے ہیں، فلسفے کی روح سے وہ کچھ اور مان رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کے ہاں تاریخ اور خاص طور پر تاریخ مذاہب کمپیریٹو اسٹڈی اس کے اعتبار سے ایک علیحدہ خانہ ہے. تصوف ان کے مطالعے کا ایک علیحدہ مضمون تھا، اس کا علیحدہ خانہ ہے. لیکن ان میں جمع و تالیف وہ نہیں کر سکے تھے، اور یہ وہ بات تھی کہ جو براہ راست میں نے ان سے کہی، انہوں نے تسلیم کیا. چنانچہ جب وہ ایک موضوع پر گفتگو کرتے تھے تو وہ ایک سٹریٹ لائن میں بڑھتے ہوئے ایک انتہا کو پہنچ جاتے تھے، اور پھر دوسرے میدان میں گفتگو کرتے تھے تو پھر وہ ایک سٹریٹ لائن میں بڑھتے ہوئے بالکل دوسری انتہا کو پہنچ جاتے تھے. تو ان کے ہاں مطالعے کا یوں سمجھیے کہ وہ سب تو تھی اور بہت بہت وسیع تھا مطالعہ، لیکن یہ کہ اس میں تالیف نہیں تھی. انہوں نے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں کوئی آخری اپنے سارے مطالعے کا حاصل مرتب نہیں کیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ یہ مختلف سورسز سے جو کچھ مجھے ملا، پھر یہ کہ فلسفیانہ مزاج، منطقی ذہن اور سائنس کی تعلیم سے جو کچھ مجھے مزید حاصل ہوا، میں نے اب فکر قرآنی کو مرتب شکل دی ہے. مجھے حفیظ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا اور ان چیزوں کو میں نے مرتب کیا ہے، اور یہ گویا کہ میرے اس فکر قرآنی کے 4 سورسز ہیں جن پر کہ میرے اپنے غور و فکر سے اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں ایک تو یہ کہ سورۃ العصر کی ترکیب نحوی یا تحلیل کلام یا تجزیہ عبارت کا معاملہ مکمل کیا، اور اس کے ضمن میں مجھے کسی اضافے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ فہم قرآن کے اگرچہ یوں تو بے انتہا اور لا تعداد مدارج ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں اتنے ہی مختلف مزاج بھی ہیں، اتنے ہی لوگوں کی مزاجی ساخت جو ہے وہ مختلف ہے، اسی طرح سے لیول آف کانشسنس، شعور کی سطح بھی اتنی ہی مختلف ہے. اس اعتبار سے فہم قرآن کے بھی اتنے ہی درجے ہوں گے. لیکن یہ کہ اس کی قرآن مجید ہی کی رہنمائی میں اس کے 2 درجے معین ہو جاتے ہیں، بنیادی طور پر تقسیم کیا جائے. ایک ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر قرآن. اس پر کچھ گفتگو میں کر چکا ہوں. آج صرف ایک تو یہ حوالہ دینا ہے کہ میرا جو کتابچہ ہے، جو ایک اعتبار سے ہماری اس پوری تحریک کا نقطہ آغاز بنا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، میں نے اس میں تذکر بالقرآن اور تدبر قرآن کے بارے میں اختصار کے ساتھ جو کچھ لکھ دیا ہے، مجھے اب بھی پورا انشراح ہے کہ وہ اس پر حرف آخر ہے اور بہت جامع تحریر ہے. میں اس وقت حوالہ صرف اس اعتبار سے دے رہا ہوں کہ جو حضرات بھی اس نئے سلسلہ درس قرآن سے منسلک ہو رہے ہوں، وہ میرے اس کتابچے کا وہ باب جو ہے، یعنی قرآن مجید کا فہم اور علم، اس کے ضمن میں 2 درجے، تذکر بالقرآن اور تدبر قرآن، اس کے ضمن میں جو تفاصیل میں نے وہاں بیان کی ہیں ان کا ضرور مطالعہ کر لیا جائے. اور ایک یہ کہ تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید آسان ترین کتاب ہے. اس میں فطرت انسانی کے اصول و مبادی سے بات کی جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے فطرت تو ہر انسان میں ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، نسل انسانی کا ہر بچہ فطرت لے کر آتا ہے.
چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، حکیم ہو، دانا، فطرت تو ہے اس میں۔ تو قرآن مجید اصل میں چونکہ اپنے سارے استدلال کی بنیاد فطری، جو فطرت کی بدیہیات ہیں، مسلمات ہیں، وہ چیزیں کہ جن کو انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر مانتا ہے اور جانتا ہے، اس کی بنیاد پر استدلال کا سارا سلسلہ قائم کیا ہے۔ اس اعتبار سے نہایت آسان کتاب، پھر زبان نہایت آسان۔ اس کے لیے جو چیلنجنگ انداز میں قرآن مجید میں سورۃ القمر میں جو 4 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے، در حقیقت یہ اتمام حجت کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ذکر کے لیے، سبق آموزی کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، بنیادی رہنمائی اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو نہایت آسان بنا دیا ہے۔ ایک اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے، تدبر کے اعتبار سے اس کے تقاضے پورے کرنا آسان نہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لامتناہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت مطلق ہے، جیسے اس کی ذات لامتناہی ہے، محدود نہیں ہے، لا محدود ہے، مقید نہیں ہے، مطلق ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت۔ تو اس کلام کی کوئی حدود نہیں ہے، اس پر کسی کو عبور حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس اعتبار سے تو مشکل ترین کتاب شمار ہوگی، لیکن یہ کہ تذکر کے لیے آسان ترین کتاب ہے۔ اب ہم نے سورۃ العصر پر تذکر کی سطح پر غور کرنا شروع کیا تھا، تو میں پھر دوبارہ وہیں سے بات اب شروع کر رہا ہوں کہ تذکر کے اعتبار سے اس پوری سورت کو جو 3 آیات پر مشتمل ہے، ایک سمپل سٹیٹمنٹ، ایک سادہ بیان کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیے، بلکہ یہ کہ لوح قلب پر نقش کر لیجئے اور اس پر پھر اپنا پوری توجہ کو مرتکز کر دیجئے، جیسے کہ فوکس کر دیا جاتا ہے مائکروسکوپ کو، اور کچھ دیر کے لیے بھول جائیے قرآن مجید میں اس کے سوا کیا ہے کیا نہیں ہے، بھول جائیے کچھ دیر کے لیے ہمارے اعتقادات کیا ہے، عام طور پر ہمارے ہاں کیا چیزیں مانی جاتی ہیں، عقائد جو ہیں جن کو ہم عقائد کے نام سے کہتے ہیں، اس میں کیا کیا باتیں ہیں، ذرا ایک دفعہ یہ در حقیقت اس کا حق ادا کرنے کے لیے کہ اب اسی پر توجہ پورے طور پر مرکوز ہو جائے، فوکس کر دیجئے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم ہے، میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو بہت سادہ ہے، اس لیے کہ تذکر کی سطح پر گفتگو ہو رہی ہے، ابھی عصر اور دہر کا فرق یہ چھوڑ دیجئے، سادہ ترین ترجمہ جو ہر شخص کے سامنے آ جائے گا۔ زمانے کی قسم ہے، تمام انسان، یقیناً تمام انسان بڑے عظیم خسارے اور گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، اور جنہوں نے حق کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، تاکید کی، اور جنہوں نے صبر کی، نصیحت کی، تلقین کی۔ اس ایک سمپل سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھیے اور اب اس سے کچھ نتائج اخذ کیجیے۔ سب سے پہلا نتیجہ جو اس سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار معین کیا گیا ہے۔ ہر انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی معیار ہے، خواہ وہ شعوری طور پر اس نے اختیار کیا ہو، اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کامیابی، کامرانی، آگے بڑھنا، زندگی لا حاصل نہ رہے، بلکہ یہ کہ اس سے انسان بھرپور طور پر استفادہ کرے، جو حاصل کر سکتا ہو کرے، جو کامیابی بھی اچیو کر سکتا ہو اچیو کرے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی معیار، چاہے وہ شعوری ہے اور چاہے وہ تحت الشعور میں ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارے سامنے جو معیارات ہیں، اگر ہم اپنے ذہن کا تجزیہ کریں، یا جسے ہم کہتے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں، یا جسے ہم کہتے ہیں اپنے دلوں کو ٹٹولیں، تو معلوم ہوگا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور قائم ہے کہ کامیابی کا معیار ہے روپیہ، پیسہ، دولت، وسائل معیشت کی فراوانی۔ کامیابی کا معیار ہے عزت، وجاہت، دنیا میں اونچا مقام، شہرت، نام و نمود، اختیار، دبدبہ، سطوت، شان۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے کامیابی کے معیار قرار دیا ہوا ہے۔ جو جس درجے میں ان کو حاصل کر لے اس درجے میں کامیاب، جو جس درجے میں ان سے محروم ہے اسی درجے میں ناکام۔ یہ ہے لا محالہ
خاص طور پر اس دور میں جبکہ مادہ پرستی کا غلبہ ہے، پورا ہمارا جو یہ گلوب ہے، کرہ ارضی، اس کو ایک خاص فکر نے جو ہے وہ اپنے اندر پوری طریقے سے اس کے اوپر تسلط قائم کر رکھا ہے، اور وہ مادہ پرستانہ فکر جو ہے اس کے نتائج یہی ہے کہ یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی کامیابی کے معیارات ہیں۔ اس کے برعکس قرآن کی یہ صورت جو ہمیں بتا رہی ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ کامیابی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق ایمان سے ہے، عمل صالح سے ہے، تواصی بالحق سے ہے، تواصی بالصبر سے ہے۔ یہ بات بظاہر بڑی سادہ ہے، لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کو بس مان لینا، تسلیم کر لینا آسان ہے، لیکن اس پر دل کا ٹھک جانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ انسان متاثر ہوتا ہے اپنے ماحول سے۔ دولت و ثروت کے مظاہر دیکھ کر انسان کے اعصاب میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آسائشیں ہیں، نام و نمود ہے، شہرت ہے، حیثیت ہے، وجاہت ہے، اقتدار ہے، دبدبہ ہے، ان سب سے انسان متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس پر قائم رہنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت مشکل ہے۔ اور اس کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کا اگر تجزیہ کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، تو خواہ دولت کے انبار ہو، خواہ قارون کی سی دولت جمع ہو گئی ہو اس کے پاس، خواہ دنیاوی اقتدار جو ہے وہ فرعون کی سی حکومت اور نمرود کی سی حکومت کی صورت میں اس کے ہاتھ میں ہو، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، لفی خسر، بہت بڑے خسارے اور بہت عظیم ناکامی کے ساتھ اس کا واسطہ ہوگا، دو چار ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی شخص کے پاس یہ چار چیزیں ہیں تو چاہے روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر رہا ہو، چاہے اسے فاقے پڑ رہے ہو، چاہے یہ کہ وہ کسی کٹیا میں رہتا ہو یا اس سے بھی آگے بڑھ کر فٹ پاتھ پر سو رہا ہو، کوئی اس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو، کوئی اسے جانتا نہ ہو، کوئی بھی اس سے کوئی تعلق قائم کرنا پسند نہ کرے۔ اصل میں یہ الفاظ وہ ہیں جو ایک حدیث میں آئے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے، اگر وہ کہیں سفارش کرنا چاہیں تو ان کی بات سن کر نہ دے، کسی محفل میں وہ بار نہ پا سکے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ معیارات ہیں مختلف، ان معیارات کے حوالے سے در حقیقت انسان کا ایٹیچیوڈ معین ہوتا ہے، اس کی جو جہاد زندگانی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے جہاد زندگانی کا، اس کی تگ و دو کا، اس کے سعی و جہد کا ایک رخ معین ہوتا ہے۔ اگر معیار یہ قائم ہو جائے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ چار چیزیں ہیں تو کامیابی ہے، چاہے اور کچھ نہ ہو، اور یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو ناکامی ہے، چاہے اور سب کچھ ہو۔ اس درجے میں اس پر یقین اور اس پر دل کا ٹھک جانا، در حقیقت یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام کی ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ معمول میں یہ بات شامل تھی۔ کان الرجلان، یہ میں نے اپنے اس کتابچے کے اندر بھی یہ قول نقل کیا ہوا روایت، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ حضور کے صحابہ میں سے جب دو کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے، جدا نہیں ہوتے تھے، جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہیں لیتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کو سلام کر کے جدا ہوتے تھے۔ اس لیے کہ واقعتاً یہی چیز ہے اصل فیصلہ کن۔ اگر یہ نقش کہیں دھندلا جائے، اگر اس کی پکڑ جو ہے انسان کے اعصاب پر کمزور پڑ جائے تو انسان کا عمل غلط ہو جائے گا، پھر وہ دولت کی طرف بھاگے گا، دنیاوی وجاہت اور عزت کی طلب میں غلط راستے اختیار کرے گا۔ اگر یہ فکر معیار جو ہے یہ کامیابی اور ناکامی کا، اس کی گرفت مضبوط رہے ہمارے اعصاب پر، ہمارے سوچ کے اوپر اس کا تسلط رہے، تو پھر یہ ہے کہ طرز عمل درست ہوگا، زندگی کا جہاد صحیح رخ پر ہوگا، تگ و دو اور سعی و جہد جو ہے زندگی میں وہ اپنے صحیح خطوط پر آگے بڑھے گی۔ دوسرا نتیجہ، اور وہ یہ، اور وہ بھی پھر میں عرض کروں گا
بھول جائیے ہمارے ہاں جو اعتقادات ہیں، جو مرتب ہو گئے ہیں عقائد، اس وقت ان کو ذرا ذہن سے نکال کر صرف اس صورت پر توجہ کو مرتکز کیجیے، غور و فکر کل کا کل اس میں، آخر اللہ کا کلام ہے، اس میں جو لفظ آیا ہے بامانی آیا ہے، کسی وجہ سے آیا ہے، اس میں جو ربط قائم ہوا ہے وہ بغیر کسی سبب کے نہیں ہے، بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے، اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے، جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس۔ تو اس پر توجہ کا اور اس پر غور و فکر کا حق ادا ہوگا جبکہ ذرا ایک دفعہ ذہن سے دوسری چیزوں کو نکال دیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی تضاد ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، وہ در حقیقت وہ سطحیت کا نتیجہ ہے، ورنہ کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ توجہ کو خالصتاً اس پر مرکوز کیجیے۔ دوسرا نتیجہ جو اس سے برآمد ہوگا وہ یہ ہے کہ اس میں کامیابی کے کم سے کم لوازم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ اسلوب کلام یہ بھی ہو سکتا تھا کہ زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم ہے، جو لوگ یہ 4 شرطیں پوری کریں جن میں یہ 4 اوصاف ہو، ان کو بڑے مراتب عالیہ نصیب ہوں گے، ان کا بہت اونچا درجہ ہوگا، قدم صدق عند ربہم، اپنے رب کے ہاں ان کا بڑا اونچا پایا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، اس سے منطقی طور پر یہ نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا کہ اگر اس درجے تک انسان شرطیں پوری نہ کر سکے تب کوئی کمتر درجہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے، اگر بہت اعلیٰ رتبہ نہیں تو کوئی کمتر رتبے میں کامیابی کا امکان ہے۔ یہاں چونکہ استثناء کیا جا رہا ہے ناکامی سے، فیلیور، یقیناً وہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے جو ان 4 شرطوں کو پورا نہ کرے، تو معلوم ہوا یہ منیمم کا تذکرہ ہے۔ اس پر بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ یہ اگر 4 شرطیں ہو جائیں پوری اور یہ کہہ رہا ہے کہ منیمم کامیابی ہے۔ اصل میں 2 چیزوں میں فرق کو اگر پیش نظر ذہن میں نہ رکھا جائے تو یہ مغالطے اور یہ اعتراضات جو ہیں جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ سطحیت کے اوپر مبنی ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک ہے کسی شے کی نوعیت، ایک ہے اس کی کمیت کوانٹیٹیو ایسپیکٹ، ایک ہے کوالیٹیٹیو ایسپیکٹ، یہ دونوں چیزیں جدا ہیں۔ یقیناً جس کو کہ ایک گراف کے ذریعے سے ہم بڑی خوبصورتی کے ذریعے سے واضح کر سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ گراف میں ایک لائن ہوتی ہے جو ہاریزونٹل ہے، نیچے ہے، اور ایک پھر ورٹیکل کھڑی ہے، عمودی شکل میں کھڑی ہے۔ نیچے یوں سمجھیے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اب جو اس کی کوانٹٹی کا معاملہ ہے وہ اس عمودی خط کے ساتھ آئے گا۔ ایمان تھوڑا ہے تو عمل صالح بھی اسی درجے میں تھوڑا ہوگا، تو تواصی بالحق بھی اسی درجے میں ہوگا، تو تواصی بالصبر بھی اسی درجے میں ہوگا۔ لیکن ایمان کا بیج اگر صحیح درست ہے تو لا محالہ اس سے عمل صالح اور اس سے تواصی بالحق اور اس سے تواصی بالصبر وجود میں آئیں گے۔ یوں سمجھیے کہ ایک بیج ہے جو چھوٹے درخت کا بیج ہے، ایک بیج ہے جو بڑے درخت کا بیج ہے۔ بیج اگر صالح ہے تو اس جو چھوٹے درخت کا بیج ہے اس سے چھوٹا درخت وجود میں آئے گا، پتیاں نکلیں گی اس بیج سے یا گٹھلی سے، پھر اس کا تنا بنے گا، وہ تنا بھی چھوٹا ہوگا، اس کی شاخیں بھی چھوٹی ہوں گی، اس میں جو پھل لگے گا شاید وہ بھی چھوٹا ہو۔ لیکن اگر کوئی بڑے درخت کا بیج ہے، لیکن ہے صحیح، بیج صالح ہونا چاہیے، اگر صالح نہیں ہے تو کوئی شے آگے وجود میں آئے گی نہیں، درخت وجود میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اس گراف کے حوالے سے سمجھیے، اگر ایمان کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن وہ صحیح ہے، بیج صحیح ہے، تو عمل صالح بھی اسی نسبت سے آگے بڑھے گا، گمبھیر ہوگا، اس کی شاخیں جو ہے اور آگے پھیلیں گی، اسی نسبت سے اب شدت پیدا ہوگی تواصی بالحق میں، اسی نسبت سے اب صبر کے مراحل بھی بلند سے بلند تر مراحل پر انسان ثابت قدم رہے گا۔ تو دونوں چیزوں کو علیحدہ اگر رکھ لیا جائے تو اگر یہاں جو کچھ معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ ہے کم سے کم منیمم 0 لیول سے ذرا اوپر چلیں گے تب بھی یہ 4 چیزیں آئیں گی، ایمان بھی، عمل صالح بھی، تواصی حق بھی، تواصی بالصبر بھی۔ اس سے اوپر جائیں گے پھر 4 چیزیں اسی مناسبت سے آگے بڑھ جائیں گے، اور اوپر جائیں گے پھر 4 چیزیں اسی نسبت سے اعلیٰ تر درجے کے اوپر ہوں گی۔ لیکن یہ کہ ہے یہ 4 لازم،
یہی ہے در حقیقت تیسرا سبق کہ یہ چاروں جو ہے لازمی ہے اور چاروں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ چاروں لازمی کس اعتبار سے ہیں؟ اس کو بھی سادہ انداز میں سمجھیے کہ جب فرمایا گیا کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اگر خسران سے نجات کو چار شرائط سے مشروط کیا گیا تو کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو ساقط کر دے؟ اللہ کا کلام ہے، اس میں کون ترمیم کر سکتا ہے؟ معلومات چاروں لازمی ہیں، چاروں ناگزیر ہیں۔ اس لیے کہ سادہ سی مثال جو میں نے اس کتابچے میں بھی دی ہے، اگر کوئی حکیم نسخہ لکھتا ہے اس میں چار اجزاء ہیں، چار ادویات ہیں، اب اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں سے ایک دوا کو ساقط کر دے، ختم کر دے، تو اب یہ نسخہ اس کا اپنا نسخہ ہے، اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری اب حکیم پر نہیں ہے، طبیب پر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری اب اس شخص پر ہے جس نے اس میں سے کسی جز کو نکال دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ نجات ہمارے لیے تجویز کیا ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ان میں سے کسی بھی شے کو ساقط کر دینے کا کسی کو اختیار حاصل نہیں۔ اور یہی وہی بات ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، ایمان کا بیج اگر صالح ہے تو اس سے یہ چاروں چیزیں لازماً وجود میں آئیں۔ ایمان کے بعد عمل صالح، عمل صالح اپنی ایک پختگی کو پہنچے گا، اس میں برگ و بار لگیں گے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی۔ البتہ فرق رہے گا، کوانٹیٹیٹو فرق رہے گا، وہ فرق اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ اس ایمان کے بیج کے صالح ہونے اور صحیح ہونے کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ تینوں منزلیں بعد میں وجود میں آئیں گی۔ اسی اعتبار سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو بہت ہی اس اعتبار سے میں عرض کروں گا قول فیصل کا درجہ رکھتا ہے، وہ بھی اس کتابچے میں موجود ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات بھی ان دروس میں شرکت کر رہے ہیں اس کتابچے میں شامل ان عبارات کو پڑھیں، یاد کریں، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں اپنے گزشتہ ہفتے کے ان دونوں نشستوں میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا اپنا طرز عمل یہی رہا اور یہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث مبارک ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، یہاں تو سورت کا معاملہ ہے، ایک سورت بھی اگر آپ سمجھ لیں تو گویا کہ قرآن مجید کا 1/114 حصہ آپ کے اس کی دولت جو ہے وہ آپ کو دستیاب ہو گئی ہے۔ 114 صورتیں ہیں، اس صورت کے آپ مبلغ بن جائیں۔ اگر صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات میں ایک دوسرے کو تذکیر کرتے تھے، اس صورت کی یاد دہانی کرا دیتے تھے، یہی طرز عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اسے آگے پھیلانا ہے۔ تو ان عبارات کو یاد کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت پیاری عبارت ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ فی ہذہ الآیہ فیہا وعید شدید، اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی شدید وعید ہے، لأن اللہ تعالیٰ حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر دیا ہے خسران کا، بربادی کا، تباہی کا تمام انسانوں کے حق میں، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعہ، سوائے ان کے جو ان چاروں چیزوں کا التزام کریں، چاروں چیزوں کا حق ادا کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، اور وہ چار چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور بڑا پیارا جملہ ہے وَدَلَّ ذَلِكَ، اس سے دلیل ملی ہے، اس سے رہنمائی ہوئی ہے ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار، نجات منحصر ہے، نجات کا دار و مدار ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر۔ بہت پیارا، جیسا کہ میں نے بارہا اپنے دروس میں عرض کیا ہے، میں امام رازی کا اس اعتبار سے بہت قائل ہوں، اگرچہ ان کی تفسیر میں خاص زمانے کا علم کلام، اس خاص زمانے کا فلسفہ، اس خاص زمانے کی فلکیات، یہ تو وہ مباحث ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کی طبیعت جو ہے پھر کچھ گھبراتی ہے، اس لیے کہ اصول و مبادی فلسفے کے بدل چکے، اصول و مبادی فلکیات کے بدل چکے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے در حقیقت ان کی اساسات تبدیل ہو چکی، لیکن عبارت کی تحلیل اور تجزیہ، وہ ایک آیت پر جب گفتگو کرتے ہیں تو اس عبارت کی تحلیل اور تجزیہ جس خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، جس کمال اور کمال مہارت کے ساتھ کرتے ہیں، کم سے کم میرے علم میں ان کا ثانی اس میدان میں کوئی اور نہیں۔ اور پھر سوال پیدا کر فیہا مسائل، یہ مسائل ہے۔ اب وہ مسائل بھی، یہ ایک صاحب نے کہا اور صحیح کہا
کہ سوالات پیدا کرنے میں امام رازی کا کوئی جواب نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی سوالات وہ پیدا کر دیں ان کے جوابات بھی دے سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ دیانت کا تقاضا ہے، ایک انسان جو بھی سوالات ہیں اگر انہیں اس نے مرتب کر دیا تو آئندہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک مواد ہے، سوچیں۔ یہ تو غور و فکر جاری رہے گا، لا تنقضی عجائب ہو، اس قرآن کے عجائب تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ معین ہو جاتے ہیں کہ اس میں یہ سوالات ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں، اب جن کا جواب وہ دے سکے اور آپ کا اگر اس پر اطمینان ہو جائے قبول کیجئے، مزید کے لیے غور و فکر کیجئے۔ تو اس سورۃ العصر کا بھی یہ تجزیہ کہ یہ چاروں لوازم نجات ہیں، باہم لازم و ملزوم بھی ہے، اس کی میں اس وقت تو بعد میں تو وہ تدبر کی سطح پر کچھ گفتگو کا موقع ہوگا تو میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا۔ اس وقت یہ کہ صرف ایک تمثیل کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے کہ یہ گویا کہ جس کو ہم کہیں گے کامن سینس، عقل عام، اس کے حوالے سے بھی یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اولاً یہ کہ یہ چاروں چیزیں لازمی شرائط ہیں نجات کی، دل ذالک ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، اس کے لیے عقلی دلیل یہ کفایت کرتی ہے کہ جب اللہ نے چار چیزوں کے ساتھ مشروط کیا ہے تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک شرط کو وہ ساقط کر دے۔ اور دوسرے یہ کہ امام رازی کا یہ جملہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت ہی جامع جو ہے اور ایک عقلی اور منطقی اعتبار سے اور تجزیہ عبارت کے اعتبار سے حرف آخر ہے۔ لیکن ان چاروں کے لازم و ملزوم ہونے کا معاملہ جو ہے عقل انسانی کے حوالے سے، عقل عام کے حوالے سے، کامن سینس کے حوالے سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کسی بھی ایک عاقل و بالغ انسان، اور نمبر دو جس میں سیرت و کردار کی صلابت اور پختگی موجود ہو، یہ دونوں شرطیں اگر کسی انسان میں پوری ہو رہی ہوں، شعور کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے عاقل و بالغ ہو، اور نمبر دو اپنی سیرت و کردار کے اندر بیسک سٹرنگتھ جو ہے، مورل سٹرنگتھ، سٹرنگتھ آف کیریکٹر، وہ موجود ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس راستے سے انحراف کرے کہ جو معاملہ بھی اس کے سامنے آئے فطرت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، منطق کا تقاضا ہے، کامن سینس کا تقاضا کہ سب سے پہلے اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، حقیقت کیا ہے۔ یہ نہیں کہ بس سرسری سی بات سنی، جنہیں ہم کہتے ہیں کان کے کچے، کسی نے بات کان میں ڈال دی ہے، بس اس کو پلے باندھ لیا ہے، اس پر اپنا طرز عمل بھی جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے، یہ تو بات نہ ہوئی۔ آپ تہ تک پہنچیے، حقیقت تک پہنچیے، معاملے کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل کیجیے، یہ پہلا منطقی تقاضا ہے۔ پھر جو حقیقت سامنے آئے اسے قبول کیجیے، یہ نہ ہو کہ اب اگر وہ تلخ حقیقت ہے تو اب آپ اپنی نگاہیں اس سے ہٹا لیں، یہ تو پھر دل کا چور ہے، یہ تو سیرت و کردار کے اندر بزدلی ہے۔ جو حقیقت سامنے آئے، جیسا کہ میں نے بارہا مثال دی سقراط کی، اس نے زہر کا پیالہ پینا گوارا کیا، لیکن جو حقیقتیں اس کے سامنے آئی اس پر زبان بند رکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مطالبہ یہ نہیں تھا اس معاشرے کا کہ تم ان چیزوں سے دستبردار ہو جاؤ، یہ نہیں، یہ تو غیر منطقی بات ہوتی ہے۔ ایک شخص کا ذہن ہے، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنے ذہن کو تبدیل کر سکے، اس کی سوچ ہے، اور یہ مطالبہ نہیں تھا، صرف یہ مطالبہ تھا زبان بند رکھو، اس کو بیان نہ کرو، اس کو عام نہ کرو، لیکن اس کو بھی اس نے گوارا نہیں کیا، اور اس نے اس پر ترجیح دی ہے زہر کا پیالہ پی کر اپنی زندگی ختم کرنے کو۔ اگر دو ہی آلٹرنیٹیوز ہیں تو پھر میں زندگی کو ختم کرنے کو ترجیح دیتا ہوں، اس پر کہ میں زندہ رہوں اور جس شے کو میں حق سمجھتا ہوں اسے میں بیان نہ کر سکوں۔ تو یہ تو تیسرا مرحلہ، بلکہ عقل عام کا تقاضا کیا ہوگا؟ پہلے ہر شے کی حقیقت تک خود پہنچیے، اس کی تہ تک پہنچیے، جو حقیقت منکشف ہو قبول کیجیے، اختیار کیجیے، اس کا کوئی عملی تقاضا ہے تو اب اس کو پورا کیجیے، پھر یہ کہ اب اس کا اعلان کیجیے، اس کا چرچا کیجیے، اس کو بیان کیجیے۔ کوئی اندیشہ نہ ہو کہ اس سے ریزنٹمنٹ ہوگی، اس سے فلاں ناراض ہو جائے گا، اس سے میرے فلاں جو ہے مفادات اس کے اوپر آنچ آ سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں، ان میں سے اگر کوئی بھی دامن گیر ہو جائے، کوئی بات بھی جو ہے انسان کو حق بات کے کہنے سے، اس کے برملا اعلان کرنے سے اگر روک دے تو معلوم ہوا کہ سیرت نام کی کوئی شے نہیں ہے، کردار نہیں ہے، بودا انسان ہے، تھوڑ دلا انسان ہے، اس کے اندر سیرت کی طاقت اور کردار کی قوت موجود نہیں ہے۔ اور اب اس کے بعد اگر ریزنٹمنٹ ہوئی بالفعل، مخالفت ہوئی، استہزاء ہو، تمسخر ہو، پرسیکیوشن ہو، مار پڑے، جیل میں جانا ہو، اب ثابت قدم رہنا، یہ گویا کہ سیرت و کردار کا ٹیسٹ ہے۔
اگر یہاں بھی انسان نے پیٹھ دکھا دی تو معلوم ہوا کہ بہت انسان کم ہمت انسان، تھوڑدلا انسان۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو شرطیں اگر پوری ہوں کہ انسان ذہناً اور شعوری اعتبار سے بالغ ہو، عاقل و بالغ انسان، اور نمبر دو سیرت و کردار کی اگر پختگی اور مضبوطی اور اگر کیریکٹر کی اسٹرینتھ موجود ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہیں بھی اس لائن سے ڈیویٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہی ہے در حقیقت ربط اس میں، اس کائنات کی اصل حقیقت وجود، زندگی کی حقیقت، اپنی زندگی کا معال، پھر یہ کہ خیر و شر کی حقیقت، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ پہلے انسان اس تک رسائی حاصل کرے، پھر جو چیزیں اس کے سامنے آئیں اور اس نے قبول کیا، ذہناً اور قلباً اختیار کیا، اب اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے، اور پھر یہ کہ اسی کا پرچارک بن کر کھڑا ہو، اسی کا اعلان کرے، نہ صرف اعتراف کرے، اعلان کرے، برملا ڈنکے کی چوٹ۔ اور پھر یہ کہ اب جو تکلیف آئے، بڑا پیارا جملہ ہے وہ جو حضرت لقمان کی نصائح میں آیا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور پھر صبر کرو اس پر جو تم پر بیتے، اس لیے کہ بیتے گی لا محالہ، اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں آپ حق کی بات کہیں اور آپ پر کوئی ابتلا اور آزمائش اور تکلیف نہ آئے۔ تو صبر، ان ذلک من عزم الامور، جسے میں کہتا ہوں اسٹرینتھ آف کیریکٹر، وہ یہاں لفظ عزم میں آیا ہے۔ صاحب عزیمت انسان، اولو العزم انسان، جن کی مضبوط قوت ارادی ہے، یہ ان کے لیے لا محالہ یہی راستہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چوتھا نتیجہ جو نکلتا ہے اس عبارت سے، وہ در حقیقت تاکید اور ایمفیسس کی انتہا ہے، جو اس میں اس چھوٹی سی صورت میں 3 آیتوں پر، چند الفاظ پر مشتمل صورت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اسلوب ہیں تاکید کے جمع کر دیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو شخص بھی اس صورت کو پڑھ رہا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ایک ہیبت تو ابتدائی طور پر اس پر طاری ہو جانی چاہیے۔ اللہ کا کلام ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ من اصدق من اللہ قیلا من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ کی بات جو ہے سرتاسر درست ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کا کلام ہونا یہ تو گویا کہ بنیاد ہے، لیکن اس پر جتنے بھی امکانی ہو سکتے ہیں اسلوب انسانی زبان میں جس سے کہ تاکید مزید پیدا کی جا سکے، وہ سب کے سب اس میں جمع کر دیے گئے۔ سب سے پہلے یہ کہ جو اصل قاعدہ کلیہ ہے، ان الانسان لفی خسر، جملہ اسمیہ ہے جو آتا ہی ہے تاکید کے لیے۔ پھر ان یقیناً لفی لام مفتوح، خسرن نکرہ ہونا جو ہے تفخیم کے لیے بہت بڑا خسارہ، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ پھر یہ کہ اس پر قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، کم سے کم تذکر کی سطح پر بھی یہ تو معلوم ہے کہ قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ اپنی بات میں زور دینے کے لیے۔ ہم بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں یا کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں، تو جب قسم کھاتے ہیں تو گویا کہ اس میں ہم تاکید کا ایک زور پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس اللہ تعالیٰ ایک قسم کھا کر، زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہے وہ 4 بنیادی سبق، اور چاروں سے مل کر یوں سمجھیے کہ اس کا جو اصل، اس میں جو ہمارے لیے ذکر ہے، جو یاد دہانی ہے، جو رہنمائی ہے، جو اس کا اصل مورل لیسن ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کامیابی نہ مال و دولت سے ہے، نہ دنیاوی حیثیت و وجاہت سے ہے، نہ اختیار و اقتدار سے ہے، بلکہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر سے ہے۔ نمبر 2، یہ چاروں کامیابی کے ناگزیر اور کم از کم لوازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، یہ چاروں لازم و ملزوم ہیں، ان کے اندر ایک منطقی ربط ہے۔ اور آخری بات یہ
اس پہ انتہائی تاکید اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے تاکہ یہ ہمارے، جیسا کہ میں نے پہلے الفاظ استعمال کیے تھے، لوح قلب پر کندہ ہو جائیں یہ الفاظ، اور یہ تصور جو ہے ہمارے اعصاب کے اندر سرایت کر جائے کہ کامیابی ان چار چیزوں سے ہے، اور یہ کامیابی کے کم از کم لوازم ہے، اور یہ چاروں چیزیں ناگزیر ہیں، باہم لازم و ملزوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر قسم کھائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔